بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا خیبر پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن سیکشن 8 اینڈ 9 آج کریں گے۔ سیکشن 8 ہے سرچ اینڈ نومینیشن کونسل۔ سرچ اینڈ نومینیشن کونسل کیا ہے؟ کلاس 1 گورنمنٹ شیل کانسٹیٹیوٹ اینڈ نوٹیفائی اے سرچ اینڈ نومینیشن کونسل۔ گورنمنٹ ایک سرچ اینڈ نومینیشن کونسل بنائے گی اور اس کی نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ فار ریکمنڈیشن آف پرسن سوٹیبل ٹو بی اپوائنٹڈ از نان آفیشیل ممبرس which shall consist of کہ ایسی بندوں کی سفارش کرے کہ وہ نان آفیشیل ممبرس کے پوسٹ کے لیے کوالیفائی ہوں۔ یہ ان نان آفیشیل ممبرس کی بات کر رہا ہے جو کہ ہم نے سیکشن 4 کلاس 3 میں پڑھا تھا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں نان آفیشیل ممبرس کون کون ہوتے ہیں، تو ان کی نومینیشن کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے جسے سرچ اینڈ نومینیشن کونسل کہتے ہیں۔ تو اس میں کون کون سے لوگ ہوں گے؟ نمبر اے منسٹر فار ہیلتھ، ہیلتھ منسٹر ہوگا جو کہ اس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا۔ بی ایڈیشنل چیف سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اس کا وائس چیئرمین ہوگا۔ سی سیکرٹری ٹو گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ اس کا ممبر ہوگا۔ ڈی وائس چانسلر آف دا خیبر میڈیکل یونیورسٹی، کے ایم یو کا وائس چانسلر اس کا ممبر ہوگا۔ E. A philanthropist with substantial contribution to the public health care system to be nominated by government، ایک ایسا انسان دوست جس نے کافی امداد دی ہو صحت کی دیکھ بھال کے ادارے کو، جیسے کہ ایدی ہو گیا، تو ایک بندہ وہ بھی ممبر ہوگا۔ F. A retired senior person from medical profession to be nominated by government، ایک ریٹائرڈ بندہ ہوگا میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ، وہ بھی ممبر ہوگا۔ جی ریپریزنٹیٹیو آف سول سوسائٹی ٹو بی نومینیٹڈ بائی گورنمنٹ، سول سوسائٹی کا ایک نمائندہ بھی اس کا ممبر ہوگا۔ تو ٹوٹل 7 ممبرس اس کے ہوں گے۔ کلاس 2 دا چیئرمین شیل چیئر دا میٹنگ آف دا کونسل اینڈ ان ہز ایبسنس دا وائس چیئرمین شیل چیئر دا میٹنگ، چیئرمین کونسل کی صدارت کرے گا اور اس کی غیر موجودگی میں وائس چیئرمین میٹنگ کی صدارت کرے گا۔ Clause 3 A non-official member shall, unless otherwise directed by government, hold office for a period of 3 years and shall be eligible for another term of 3 years or part thereof, as government may deem appropriate۔ Non-official member office 3 سال کے لیے ہولڈ کرے گا اور اگلی باری کے لیے بھی وہ ایلیجیبل ہوگا، تو اگر گورنمنٹ اسے مناسب سمجھے تو اسے اگلے 3 سال کے لیے لگا لے گا، اگر مناسب نہ سمجھے تو اسے نہیں لے گا۔ Provided that government may remove a non-official member at any time after giving him an opportunity of being heard، شرط یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ نان آفیشیل ممبر کو کسی بھی وقت ریموو کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اسے سنوائی کا موقع دیا جائے گا۔ سیکشن 9 چیف ایگزیکٹو آفیسر۔ Clause 1 The Commission shall appoint a person as a chief executive officer having a minimum of 15 years of experience in health management, finance, law and regulation or other fields related to service regulation۔ کمیشن ایک بندی کو ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر اپوائنٹ کرے گی جس کے پاس کم از کم 15 سال تجربہ ہو ہیلتھ صحت کے مینجمنٹ کے حوالے سے، انتظامیہ کے حوالے سے، فائنانس کے حوالے سے، یا اس کے لاء کے حوالے سے، یا اور صحت سے ریلیٹڈ فیلڈ کے حوالے سے اسے اگر ایکسپیرینس ہو تو اس بندے کو لیا جائے گا۔ Clause 2 The chief executive officer shall, subject to the supervision and control of the Commission, manage the affairs of the Commission and may exercise such powers as are delegated to him by the Commission۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر پر سپرویژن اور کنٹرول کمیشن کا ہوگا، اور چیف ایگزیکٹو آفیسر اس کے نیچے کمیشن کے افیئرز کو مینیج کرے گا اور وہ پاورز استعمال کرے گا جو کہ کمیشن نے اسے ڈیلیگیٹ کی ہوں، تفویض کی ہوں۔ Clause 3 In particular, the chief executive officer may
خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو چیف ایگزیکٹو کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں؟ نمبر اے، مینیج دا ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ سنبھالے گی، آپریشنز اینڈ فنکشنز آف دا کمیشن، اور کمیشن نے جو پلاننگ کی ہوگی اس پر عمل درآمد کرے گا اور کمیشن کا کام کرے گا۔ بی، ایکٹ ایز دا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر responsible and accountable for the management of the commission funds and assets in an efficient and effective manner۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر اعلیٰ عہدے دار ہوگا اکاؤنٹنگ کے حوالے سے، جو کہ ذمہ دار ہوگا اور اسے اکاؤنٹیبل بھی کیا جا سکتا ہے کمیشن کے فنڈ کے حوالے سے اور کمیشن کے ایسٹ کے حوالے سے، کہ وہ اسے مؤثر اور صحیح طریقے سے استعمال کر رہا ہے یا نہیں۔ سی، prepare and present the commission with strategic and operational plans for its review and appraisal۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایک ایسی حکمت عملی اور ایک ایسا پلان تیار کرے گا جو کہ عمل درآمد کے قابل ہو، اور اس کے پریپیئر کرنے کے بعد کمیشن کے آگے پریزنٹ کرے گا۔ اس کے بعد کمیشن اس کا جائزہ لے گا اور نظر ثانی کرے گا اور اس کے بعد منظور کرے گا یا نہ منظور کرے گا۔ ای، پروٹیکٹ دا فائنینشیل ہیلتھ آف دا کمیشن۔ جتنا بھی کمیشن کا فائنانس کے حوالے سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں ان کی پروٹیکشن چیف ایگزیکٹو آفیسر کی ذمہ داری ہے۔ ایف، ایکٹ از اسپوک پرسن اینڈ ایڈوکیٹ آف دا کمیشن۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کمیشن کا ترجمان ہوتا ہے اور اس کا وکیل ہوتا ہے۔ جی، پرووائڈ لیڈرشپ ٹو دا سینئر مینجمنٹ اینڈ ڈائریکشن ٹو آل اسٹاف۔ جتنی بھی سینئر مینجمنٹ ہیں، جتنی بھی ڈائریکٹوریٹس ہیں جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کے نیچے آتی ہیں، ان کو ڈائریکشن دے گا اور ان کی لیڈرشپ کرے گا چیف ایگزیکٹو آفیسر۔ کلاس 4، the chief executive officer shall be secretary to the commission with no right of vote and shall prepare and circulate agenda and minutes of the commission meetings۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کمیشن کا سیکریٹری ہوگا لیکن اس کے پاس ووٹ کا رائٹ نہیں ہوگا، اور اس کا کام یہ ہوگا کہ جو کمیشن نے کارروائی نامہ دیا ہوگا اس کو سرکولیٹ کرے گا، اس کو گردش میں لائے گا، اور منٹس آف دا کمیشن میٹنگز اور کمیشن کی جو اہم باتیں ہوتی ہیں ان کو سرکولیٹ کرے گا اور اس پر عمل درآمد کرے گا۔ تو اس کے ساتھ آج ہمارا لیکچر ختم ہوا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، والسلام۔